ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس فرقے کے تعلق سے نہ سنا ہو، بات بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کیوں بتا رہے ہیں. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے چونکہ آپ نے نہ سنا ہو، لیکن مہدویوں نے، جو مہدویوں کے نوجوان ہیں، ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس راستے پر ہیں. میں مسلکوں کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں، لیکن کفر کے خلاف بات کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. تو اگر ہم کسی فرقے کو کافر سمجھتے ہیں، کسی طریقہ کار کو کفر سمجھتے ہیں، تو پھر اس کفر کے اوپر گفتگو ہوگی. جس طریقے سے ہم قادیانیوں کے خلاف بھی کبھی کبھی بات کرتے ہیں، ہم عیسائیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ہندوازم پر بات ہوتی ہے، بدھزم پر بات ہوتی ہے، تو پھر مہدویزم پر بھی بات ہوگی. آج سے کوئی تقریباً کئی سو سال پہلے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ایک صاحب انڈیا میں، انڈیا کا علاقہ ہے جون پور، پیدا ہوئے، اور ان کا جو نام ہے وہ سید محمد جون پوری تھا. اور انہوں نے ابتداً تصوف کے راستے سے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب اپنا حلقہ بنا لیا. یہ وہ زمانہ تھا کہ اس دور میں انڈیا پاکستان، یہ جو بر صغیر کا علاقہ، پاکستان تو موجود نہیں تھا، بر صغیر کے علاقے میں حلقہ بنتا ہی تھا تصوف کے نام پر. صوفیائی کے حلقے ہوا کرتے تھے، مدارس نہیں تھے اور مساجد اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھی، تو خانقاہیں تھیں. تو انہوں نے تصوف کے راستے سے اپنا حلقہ بنایا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پہنچے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو ان کے جو ماننے والے ہیں وہ مہدوی کہلاتے ہیں، اور حیدرآباد میں بڑی تعداد میں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں. ان کی تقریباً تعداد اس وقت 15 سے 20 لاکھ کے قریب ہے مہدویوں کی، اور یہ اچھے خاصے انفلوئنشل بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ایک چھوٹا گروپ ہوتا ہے اور وہ گروپ ایک خاص مقصد کے لیے کئی سو سال سے لگا ہوا ہے، تو اس گروپ کی جو اسٹرینتھ ہے انٹرنل، وہ بڑھ جاتی ہے، خصوصاً دنیاوی اعتبار سے. تو یہ جو صاحب ہیں، ان کے جو عقائد ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، چلو بھائی بات ختم ہو گئی، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا. انہوں نے جو عقائد اپنے اختیار کیے وہ خالصتاً کفری عقائد ہیں، اور جس کی بنیاد پر ان کی تکفیر کی گئی. آج جو میرے ساتھ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے عامر اکبر صاحب. یہ خود سابق مہدوی ہیں، اور باقاعدہ جس خاندان سے یہ آتے ہیں اس کا ایک بڑا انفلوئنس رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی. یہ میرے پاس یہاں امریکہ میں ہی رہتے ہیں، میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور اس فرقے کے بارے میں بتایا. اس فرقے کے بارے میں مجھے یعنی زیادہ بہت گہرائی کے ساتھ علم نہیں تھا، تو انہوں نے جب وہ کتابیں دکھائیں اوریجنل، اس کے پی ڈی ایفs وغیرہ بھیجے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کے اس طرح کے کفری عقائد ہیں. تو بہرحال میں نے ان کو آج دعوت دی ہے. ہم شروع کے کوئی 10-15 منٹ ان سے سنیں گے، اور میں بھی انشاءاللہ ان سے کچھ سوال کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس فرقے کے تعلق سے نہ سنا ہو، بات بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کیوں بتا رہے ہیں. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے چونکہ آپ نے نہ سنا ہو، لیکن مہدویوں نے، جو مہدویوں کے نوجوان ہیں، ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس راستے پر ہیں. میں مسلکوں کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں، لیکن کفر کے خلاف بات کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. تو اگر ہم کسی فرقے کو کافر سمجھتے ہیں، کسی طریقہ کار کو کفر سمجھتے ہیں، تو پھر اس کفر کے اوپر گفتگو ہوگی. جس طریقے سے ہم قادیانیوں کے خلاف بھی کبھی کبھی بات کرتے ہیں، ہم عیسائیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ہندوازم پر بات ہوتی ہے، بدھزم پر بات ہوتی ہے، تو پھر مہدویزم پر بھی بات ہوگی. تو میرے ساتھ اس وقت بیک اسٹیج پر ہیں، میں اسٹیج پر لے رہا ہوں جناب عامر اکبر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جزاک اللہ خیر. آپ جی سب آپ کے ٹوٹل ویورز کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. جزاک اللہ خیر، آپ اتنا اہم وقت دیے ہم کو. ماشاء اللہ. اچھا عامر اکبر صاحب، تھوڑا سا آپ اپنا تعارف کرائیں، اور آپ کا جو تعلق اس مہدوی فرقے سے رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا. جی جزاک اللہ خیر. میرا نام عامر اکبر ہے. میں حیدرآباد میں رہتا تھا. پچھلے 3 سال ہوئے امریکہ آ کر. میں خود
سید محمد جونپوری صاحب کی آل میں سے ہوں، ان کی ڈسینڈنٹ ہوں. ہمارے ماں باپ، دادا، نانا وغیرہ سب مہدوی تھے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے پردادا سید محمد جونپوری صاحب کے جو دعوے تھے اس کو ہم نے جانچا، پرکھا، سمجھا، علماء سے رابطہ کیا، پڑھے، اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولی، ہم کو ہمت دی، اور اس دعوے کو ہم نے رد کیا کیونکہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے. مہدی کو تو بھی آنا ہے، سید محمد جونپوری صاحب کا مہدی ہونا کوئی there is no گنجائش. تو الحمدللہ یہ چیز کو ہم نے رد کیا. ماشاء اللہ. اچھا، یعنی کیا وجہ رہی، کوئی واقعہ ایسا رہا کہ جس نے آپ کی آنکھ کھولی ہو اور آپ کو یہ اندازہ ہوا ہو کہ بھائی اگرچہ میں مہدوی فرقے سے آتا ہوں اور ان کی آل میں سے ہوں کہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن وہ غلط راستے پر تھے، وہ کیا واقعہ ہوا؟ دیکھیے مفتی صاحب اور آپ کے سب ویورز، ہماری محبت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہم ایک مسلمان ہے، ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. چاہے وہ ہمارے باپ ہو یا پردادا ہو یا دادا ہو، اگر انہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو اس کو ہم پرکھنا ضروری ہے، اور اس کو ہم نے پرکھا ہے الحمدللہ، اور اس ریسرچ کے بنا پہ اس کو رد کیا. یہ فرقے سے ہم اپنے آپ کو دور اسی لیے کرنا، اسی لیے ہم نے ضروری سمجھا کیونکہ اس فرقے کے ایسے عقائد ہیں جو بالکل دین سے باہر کر دینے والے عقائد ہیں، اور ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ایک دن. ہو سکتا وہ نیکسٹ پل ہو یا کب ہو، بس ہم کو اپنی تیاری کرنا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی. ایک ایسے فتنے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کیسے جوڑ سکتے جو فتنے کے عقائد اتنے زیادہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں. تو ہم کو یہ چیز اپنے آپ کو کلیئر کرنا بہت ضروری سمجھا. ٹھیک، ماشاء اللہ. اچھا، یہ میرا سید جو ٹائٹل ہے وہ کس کا ہے؟ میرا صاحب، سید محمد جونپوری صاحب کو میرا صاحب بھی بولتے ہیں. That is اچھا، one of جی ٹھیک. تو میں ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہوں گا جو ان کی ایک کتاب میں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں، میرا سید میر نے فرمایا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی کے لیے نذیر ہے. حالانکہ اس حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے. ہر نبی کے لیے نذیر ہے اس کی امت میں، یعنی اس کی امت میں ہر نبی کا اس کی امت میں اس جیسا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، یعنی اس کا مثل ہے. اور نبی کا مثل نہیں ہوتا مگر وہی شخص جس کا درجہ اللہ کے پاس مثل نبی کے درجے کے ہو. بس جب اس کو نبی کا درجہ حاصل ہوا تو ضرور ہے کہ وہ خلیفہ ہو اپنے زمانے میں، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نذیر ہے آپ کی امت میں، اور وہی مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو یہ گویا کہ ان کا جو مرتبہ ہے میرا سید کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، ان کے اپنی ان کے مذہبی کتابیں اس کے اعتبار سے. اب میں چاہوں گا عامر اکبر صاحب کے تھوڑا سا آپ ان کے عقائد پر روشنی ڈالیں. جی جزاک اللہ خیر. آپ کو ایک چیز، آپ سب لوگوں کو ایک چیز میں بتا دینا چاہوں گا کہ سید محمد جونپوری صاحب نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی. مہدویوں کا جو کریڈ ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے. اٹ از ناٹ اسپیلڈ آؤٹ. ان کے جو عقائد ہیں میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ضرور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، لیکن وہ صرف اور صرف لفظاً نازل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، نہ صحابہ اکرام نے سمجھا، نہ اہل بیت نے سمجھا، نہ تابع تابعین نے سمجھا. یہ معنی قرآن کا معنی صرف اور صرف سید محمد جونپوری صاحب کو
اجازت دی گئی اس کو بیان کرنے کا، یعنی کہ 850 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بالکل اندھیری میں بھٹک رہی تھی وداؤٹ اینی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. تو جب ان کو بیان قرآن کی اجازت ملی تو اس کے بعد انہوں نے قرآن کو اپنی حساب سے جہاں جیسا ٹویک کرنا ہے ٹویک کیا، کئی سارے معنی بدلے. تو یہ ایک ون آف دا بگیسٹ چیز ہے جو مہدوی لوگوں نے کیا ہے. دوسری چیز مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برابر سید محمد جون پوری صاحب کا مرتبہ ہے، جی جی بالکل برابر ان ایوری ایسپیکٹ. اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سید محمد جون پوری آخری کے نبی ہیں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کو وہ لوگ تحریف کر کے بولتے ہیں کہ آخری کے نبی سید محمد جون پوری. تو جی. یہاں پہ ان کا یہاں مسلسل میں ایک اقتباس بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ لکھا ہے سید محمد جون پوری کے بارے میں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے تجلی الوہیت پہ در پہ ایسی ہوئی ہے کہ اگر ان دریاؤں سے ایک قطرہ کسی نبی مرسل یا ولی کامل کو دیا جائے تو تمام عمر اس کو کوئی آگاہی نہ رہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی تجلی ایسی کر دی سید محمد جون پوری پر کہ اگر وہ تجلی کسی نبی اور رسول پر بھی ہو، کسی ولی کامل پر بھی ہو، تو اس کو کبھی اس تجلی کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی. تو جو علم خدا نے مہدوی کو دیا ہے، سید محمد کو دیا ہے، محمد جون پوری کو، وہ نہ کسی نبی کو دیا نہ کسی رسول کو دیا، تو ان سے بھی افضل ہے. جی اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ جی جی بالکل. ان کی باتیں جو دل میں آئے انہوں نے بیان کی ہے. اور نہ صرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سید محمد جون پوری صاحب کے دعوے کو نہ قبول کیا وہ کافر ہے. صحیح. یعنی کہ حرم مکہ اور مدینہ سارے مسلمان نیئرلی 1000 بلین مسلم جو گزرے ہیں اس دن سے آج تک وہ سب کافر ہیں. تو یہ ان کے ایسے بڑے عقائد ہیں جو بالکل میرے خیال سے دین کے باہر کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے یہ ریئلائز کیا ہے اور اس چیز سے دور ہٹے ہیں. اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے ایک تنظیم بھی قائم کی، اس کا نام ٹورڈز اسلام ہے، ویب سائٹ بھی قائم کی، اور اس کے بعد پھر مختلف یوٹیوب ویڈیوز نکالے ہیں ہم نے الحمدللہ، جس میں ہم نے آپ کے چینل کا نام کیا ہے؟ ٹورڈز اسلام. ٹورڈز اسلام. تو میں تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مہدوی فرقے کے تعلق سے اگر آپ کو دلائل اور ان کے بارے میں معلومات چاہیے تو ٹورڈز اسلام، اور اگر آپ عامر اکبر ٹورڈز اسلام یہ ڈالیں گے تو وہ چینل آ جائے گا انشاءاللہ. جی پلیز کنٹینیو. مفتی صاحب ہم نے یہ ویب سائٹ بھی بنائی ہے جس کا نام بھی ہم لوگوں نے بڑے سوچ سمجھ کر ہمارے مہدوی بھائیوں کو ایک سوال کرتے ہوئے پوچھا، www.ismehdaviyatrrealislam.com. تو ہم ہمارے قوم کے لوگوں کو، ہمارے کزنس کو، ہمارے رشتہ داروں کو ایک پیار سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی میں مہدویت اسلام کا حصہ ہے؟ آپ ہی جواب دیجئے، آپ ہی دلائل دیکھیے، آپ ہی کتابیں دیکھیے، آپ ہی احادیث دیکھیے. دنیا بھر کے پورے مکمل علماء یعنی کہ پورے آئمہ، چاروں آئمہ سے ہم نے فتوے لائے ہیں، اور ہماری قوم کو مسلسل ہم نے بتایا ہے کہ سید محمد جون پوری صاحب مہدی نہیں ہوتے، مہدی کو تو ابھی آنا ہے. جی ہاں. اس سلسلے میں الحمدللہ بہت سارے لوگ، ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ مہدویت کو چھوڑ رہے ہیں. ایک مکمل یہ انٹرنل ریولوشن بن چکا ہے، کیونکہ ہم خود اس فرقے کے تھے. ہمارے لوگوں سے درد ہے، دلائل کے ذریعے سے ان کو سمجھانا ہمارا فرض ہے، اور ہم الحمدللہ سمجھا رہے ہیں. یہ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور ہماری ریلیجیس ڈیوٹی بھی ہے.
माशाल्लाह, जबरदस्त। मैं आखिर में एक इख्तिबास और पढ़कर सुनाना चाहूंगा ताकि जो महदवी फिरके के जो गुमराह कुन अकायद हैं उससे हमारे जो नाजरीन हैं कुछ वाकफियत हासिल करें। इनकी किताब का एक इख्तिबास है और ये इख्तिबास मुताले महदवियत से मैं पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। उन्होंने रेफरेंस दिया है सफ़ा नंबर 246 का। तो वो कहते हैं कि हजरत मेहदी ने फरमाया, अव्वलीन और आखिरीन की रूहें हाजिर की गई थी और हक ताला की तरफ से मुझे फरमान हुआ कि ए सैयद मोहम्मद, इन तमाम अरवाह की पेशवाई यानी सरदारी कबूल कर। तो भाई अव्वलीन और आखिरीन में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी हैं, तमाम अरवाह की सरदारी वो इनको दी गई है सैयद मोहम्मद जौनपुरी को, ये इनका अकीदा है। तो इनके ताल्लुक से जो मोतबर इदारे हैं दुनिया भर के, उन्होंने फतवा दिया है। मैं तमाम महदवी नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म से यही पैगाम देना चाहूंगा कि भाई देखें, जिंदगी में एक इंसान के पास तो सबसे अहम चीज और मोतबर चीज है, सबसे ज्यादा वैल्यूबल है, वो उसका ईमान है। अगर वो ईमान ही दुरुस्त ना हो तो फिर इंसान के पास हकीकी एतबार से कुछ बचता नहीं है। तो जैसा कि हमारे भाई आमिर अकबर साहब ने बताया कि भाई दुनिया से एक ना एक दिन हर एक को जाना है, किस दिन जाना है कुछ पता नहीं है। तो मैं तमाम महदवियों को, बड़े हों बूढ़े हों, औरतें हों मर्द हों, उन सबको यही पैगाम देना चाहूंगा कि वो अपने इन अकायद के ऊपर गौर करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई रसूल आने वाला, कोई नबी आने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपका लाया हुआ कुरान महफूज है। और जो शख्स भी फिर इन दो चीजों के अलावा हटकर कोई दावा करेगा, वो दावा हरगिज मुसलमानों का दावा नहीं होगा, वो कुफ्फार का दावा हो सकता है। ये जो चूंकि अब गुफ्तगू महदवियत की चल रही है, इसी ज़िम्न में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। ये तो रहा इंडिया का मसला, और इंडिया के इस महदवी फिरके के बहुत से अफराद पाकिस्तान में भी हैं। अभी एक नया शोशा शुरू हुआ है, ये भी इन लोगों ने भी महदवियत का दावा किया है पाकिस्तान में। कुछ दिन पहले से उसकी वीडियोस मेरे सामने आनी शुरू हुई, और हुआ यह था कि आज से कोई 4-5 महीने पहले मेरे ट्विटर हैंडल पर नीचे कमेंट्स में अक्सर ये साहब आकर अपने ख्वाब के लिंक दिया करते थे। कभी मैंने ख्वाब देखा है, नाम है इनका मोहम्मद कासिम। कभी मोहम्मद कासिम ने ख्वाब देख लिया, ख्वाब देख लिया, अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया, ठीक है, समझ में आता है, अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखा दिया। उसके बाद उनके कुछ पैरोकारों ने बाकायदा वीडियोस बनाकर यह दावा करना शुरू किया कि मोहम्मद बिन कासिम ही महदी मऊद हैं, और जो शख्स महदी मऊद को नहीं मानेगा वो काफिर है और अल्लाह ताला का अजाब उसके ऊपर आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और उन्होंने तमाम मुसलमानों की तकफीर कर दी और ये कहा कि भाई ठीक है, जिन मुसलमानों तक हमारी बात पहुंच गई वो तकरीबन वो करोड़ों में है, तो अगर वो रद्द कर रहे हैं, आज तो हम 15-20 लोग हैं इसके साथ, मोहम्मद कासिम के साथ, तो वो जो करोड़ों लोग हैं जिन तक बात पहुंच गई है वो सारे के सारे काफिर हैं। तो ये जो फितने इस वक्त चल रहे हैं, अच्छा उस आदमी की वीडियोस कई मरतबा सामना देखी मैंने, मोहम्मद बिन कासिम का चेला है कोई, तो वो क्या करता है कि बड़े बड़े उलमा की तकफीर करता है। कभी मुफ्ती तकी उस्मानी की तकफीर कर दी, कभी मौलाना तारिक जमील की तकफीर कर दी। तो अब जाहिर है कि जब इस तरह का कोई आप थंबनेल लगाएंगे कि भाई मौलाना तारिक जमील हो गए काफिर, तो अब बंदा सोचेगा कि भाई क्या कह दिया उन्होंने, वो खोलेगा। ये इनका एक तरीका होता है सेंसेशन पैदा करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज हो और ये बातिल पैगाम दूर तक पहुंचे। पता नहीं क्या मसला है कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में यानी कुछ ज्यादा ही जरखेजी है फितनों को लेकर। यानी अगर कोई फितना परवान चढ़ेगा बर्रे सगीर में तो वो पाकिस्तान के उन इलाकों से चढ़ेगा, उसके बाद दुनिया भर में फैलेगा। तो भाई अहले पाकिस्तान को और वहां के उलमा को इस ताल्लुक से सोचना चाहिए कि ये जो आए दिन कोई भी खड़े होकर मसलक बना लेता है, आए दिन कोई भी खड़े होकर मेहदी होने का दावा कर देता है। मेहदी कौन है? मेहदी मऊद। ये खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से उनकी सिफात बयान कर दी हैं। मक्के में जाहिर होंगे, युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक ही रात में उनको तैयार करेगा। यानी मेहदी को, एक तो ये कि मेहदी लक़ब है, उनका नाम नहीं है,
ان کا نام محمد ہے، تو مہدی کو خود اپنے مہدی ہونے کا پتہ نہیں چلے گا کہ میں مہدی ہوں، اور جب لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہیں اور ان سے کہیں گے کہ آپ بیعت قبول کریں تو وہ بیعت لینے سے انکار کر دیں گے. مکہ میں ہوں گے، وہاں سے وہ مدینے چلے جائیں گے کہ لوگ مجھے تنگ نہ کریں، پھر مدینے میں لوگ ان کے پیچھے پہنچیں گے، وہاں سے وہ واپس مکہ آئیں گے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ کئی دن اس میں گزریں گے، تب جا کر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ اظہار کرے گا کہ تم مہدی ہو، اور وہ یعنی بیعت قبول کریں گے. اس کے فوراً بعد جنگ ہو جائے گی. تو بتائیے کہ جن جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ چاہے یہ خواب دیکھنے والا ہو پاکستان کا، کیا نام ہے اس کا، یا پھر یہ سید محمد جون پوری، کون سی جنگیں انہوں نے کفار کے خلاف کی ہیں، کون سی جنگیں انہوں نے ملک شام میں جا کر کی ہیں. تو یہ ساری کی ساری، اور اس کے بعد پھر مہدی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل ہونا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں مہدی کا انتقال ہو جانا ہے. تو اگر سید محمد جون پوری مر چکے ہیں تو بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کدھر ہے؟ اسی طریقے سے یہ جو موجودہ شخص ہے کہ جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ پاکستان میں کیا کر رہا ہے؟ یہ مکہ اور مدینہ میں کیوں نہیں پھر رہا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے، اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ خود وہ شخص کہ جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پاکستان میں، اس کو آپ شکل سے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اس کو کچھ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. آپ اس کو شکل سے مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتے. یعنی اگر کوئی دیکھے گا عام آدمی کہ بھئی یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو وہ لگے گا نہیں کہ مسلمان ہے، چونکہ اس مسلمان کے ایک خاص حلیہ ہوتا ہے، وہ حلیہ اس کا نہیں ہے. لیکن اس کے جو چیلے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں. تو بھائی پہلے تم اپنے امام کی داڑھی تو رکھوا لو. وہ مہدی کے جو ہدایت پر نہ ہو، یعنی جو وہ مہدی کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ ہو، وہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے. باقی اس کا کیا اس کے اخلاق و آداب ہیں، اس کا کیا اسوہ، ہمیں نہیں پتا. ہم تو ظاہر کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جس نے پاکستان میں، یا یہ شخص جس نے انڈیا میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ کبھی بھی مہدی نہیں ہو سکتا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی واضح ہیں اور اتنی تواتر کے ساتھ موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کو مینیپولیٹ کر کے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور کوئی کرتا ہے اور کوئی اس کو فالو کرتا ہے تو وہ جاہل ہے اور جہنم کا گڑھا اپنے لیے کھود رہا ہے، اور مرنے سے پہلے اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ٹھیک ہے عامر اکبر صاحب، اگر مزید آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ایک بات عرض کر دینا چاہوں گا مفتی صاحب جی. آپ کو اور میری بات سننے والے ہر مہدوی کو اور ہر لوگوں کو کہ سید محمد جون پوری صاحب نے خود اپنے مرنے سے پہلے ریئلائز کیا کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احادیث فٹ نہیں ہوتے، اور انہوں نے مرنے سے پہلے سعی کیا. انہوں نے من مہدی موعود نیستم، میں مہدی موعود نہیں ہوں کر آپ اس دنیا سے چلے گئے. تو اگر آپ سید محمد جون پوری صاحب کے چاہنے والے ہیں تو کم سے کم ان کی بات مانیے. انہوں نے خود سعی کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جیسا مفتی صاحب نے بتائے، کلیئرلی بتائے ہیں کہ وہ کئی سارے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. ہم نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، ریفیوٹنگ مہدویت، یہ کتاب بھی موجود ہے. اس میں سارے دلائل موجود ہیں جو احادیث میں ہیں، اور ہم نے مہدوی کتابوں کو بھی کھلے طور پہ ریفیوٹ کیا. یہ کتاب بھی اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ پہ، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. میری دعا ہے آپ لوگ سب دعا کیجئے کہ ہمارے خاندان والے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ سچے دین پہ چلیں، جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا، جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جیسے سمجھایا تھا اور جیسے صحابہ نے اس کو سمجھا تھا اسی پر چلنا ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے، اور زبردست آپ نے معلومات شیئر کی اور ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، سبھی لوگوں کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. جزاکم اللہ خیرن. ٹھیک ہے عامر اکبر صاحب، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.